جو ذات سب سے ارفع و اعلیٰ ہو، جو ذات سب سے بلند و بالا ہو، جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہو، تو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے؟ اور پھر صرف مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہی بات نہیں ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کی جائے تو جیسا حسن اللہ رب العالمین نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ایسا حسن دنیا کے کسی انسان کو نہیں ملا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، حضرت یوسف کا جمال مشہور ہے، لیکن اگر سچ پوچھو تو حضرت یوسف کو بھی جو حسن و جمال ملا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال ملا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یعنی وہ یوسف کا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن یہ آمنہ کے لال کا حسن ہے کہ جس کو دیکھ کر عرب کے بہادروں نے اپنی انگلیاں نہیں بلکہ اپنی گردنوں کو کٹا دیا تھا، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا تھا. بہادروں نے اپنی جانوں کے نذرانے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن پر نچھاور کر دیے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ حسن ہے. اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عرض کرتے ہیں آقا، میں نے دنیا کے جن انسانوں کو دیکھا ہے میری آنکھ نے آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے. یعنی آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے. اور یہ میرا تو حسن عقیدت، میرا ایمان بولتا ہے، میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تمام عیوبوں سے، تمام نقائص سے، تمام خامیوں سے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے. کأنما قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسے ہی پیدا کیا جیسا کہ آپ نے چاہا ہے. اب کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، حسان نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا تھا، صحابہ کرام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا تھا، ان صحابہ کرام نے آخر یہ فیصلہ کیسے کیا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی حسین و جمیل ہے تو آمنہ کے لال ہے؟ انہوں نے یوسف کا جمال نہیں دیکھا ہے، عیسیٰ کا کمال نہیں دیکھا ہے، موسیٰ کا جلال نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے ما قبل کے انبیاء و رسول میں جو انبیاء و رسول گزرے ہیں ان میں کوئی آمنہ کے لال سے زیادہ حسین و جمیل ہو، کوئی زیادہ حسن و جمال والا ہو. چلو ایسے کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے، جس نے یوسف کا جمال بھی دیکھا ہے. حضرت بلبل سدرا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے طائر سدرا، اے بلبل سدرا، آپ نے تمام انبیاء و رسول کو دیکھا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جب آمنہ کے لال کو دیکھا تھا تو کیسا پایا تھا؟ بلبل سدرا ارشاد فرماتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم نرى مثل محمد. خدا کی قسم میں نے مشرق والوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے شمال والوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنوب والوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن آمنہ کے لال کے جیسا کسی اور کو نہ پایا. پڑھے لکھے امام پکار اٹھے، یہی بول سدرا والے، جمل جہاں کے والے، لبی والے نظار ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. سنے ہم نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مستق اعلی حضرت علامہ مفتی جاوید اختر صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ حسن و جمال
کہ ایسا حسن و جمال اللہ رب العالمین نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ہے، تو بتاؤ ہم ایسی ذات سے پیار کیوں نہ کریں؟ آج ہم دنیا کے حسن کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، دنیا کے حسن کو دیکھ کر عش عش کرتے ہیں، اور جبکہ یہ حسن تو اس حسن کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ تو جب دنیا کے اس حسن کا عالم یہ ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا میرے عزیزو؟ سرکار کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو کیوں ایسی ذات سے ہم پیار نہ کریں؟ کیوں ایسی ہستی سے ہم پیار نہ کریں؟ ارے اپنے تو اپنے بیگانے بھی جس کی مدح و ستائش میں لطف اللسان رہتے ہو، اپنے تو اپنے اغیار بھی جس کی عظمتوں کے قصیدے بلاتے ہو۔ میں ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں جس کا کہ نام ہے مائیکل ہارٹ، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ دنیا عیسائیت کا ایک بہت بڑا عظیم فلسفر ہے، بہت بڑا محقق ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کے اندر تحقیق کروں گا۔ کس بات پر تحقیق کرے گا تم؟ بولتا ہے میں تحقیق کروں گا اس بات پر کہ دنیا کے اندر تھوڑے سے وقت میں سب سے زیادہ مشہور کون ہوا ہے، تھوڑے سے وقت میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کس نے کی ہے۔ اب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی تحقیق کا آغاز کیا۔ ایک دن بھی تھا، 2 دن بھی تھے، ایک ہفتہ 2 ہفتہ، ایک مہینہ 2 مہینہ، مہینہ سالوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک 2 سال نہیں بلکہ پورے 27 سال لگاتار تحقیق کرتا رہا۔ کس بات پر تحقیق کر رہا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ؟ اس بات پر کہ دنیا کے اندر عظیم کون ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلندیوں والا کون ہے، دنیا کے اندر کم وسائل کے ساتھ سب سے زیادہ دفاع کی ماضی کو طے کرنے والا کون ہے؟ مائیکل ہارٹ نے پورے 27 سال لگاتار تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی جس میں 100 انسانوں کی زندگی کو پرویا ہے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے کردار کیسے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، کب مر گئے تھے، انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے۔ 27 سال کی تحقیق کو جب ایک کتاب کے اندر پروتا ہے، آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے مسلمانوں۔ اس ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو مسلمان نہیں ہے، نبی کا غلام نہیں ہے، بلکہ مذہب عیسائیت کا ماننے والا ہے، نمبر 1 پر کسی اور کو نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے عظمت والا اگر کوئی ہے تو آمنہ کے نام محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ لندن کی کانفرنس میں ایک سیمینار میں عیسائیوں نے اس سے سوال کیا، او مائیکل ہارٹ، تو نے آخر ہمارے دشمنوں اسلام نے ہمارے دشمن مسلمانوں کے نبی کو نمبر 1 پر کیوں رکھا؟ تو چاہتا تو کسی دنیا دار کو رکھ دیتا، اگر تو چاہتا تو کسی تاجر، کسی دکاندار کو رکھ دیتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے مشہور لوگ ہوئے ہیں، جس کو چاہتا اس کو رکھ دیتا۔ اگر رکھنا ہی تھا تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کو رکھ دیتا، حضرت موسیٰ کو رکھ دیتا۔ آخر نمبر 1 پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم نے کیوں رکھا؟ تو مائیکل ہارٹ کا جواب سنو مسلمانوں، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ مائیکل ہارٹ بولتا ہے، لوگوں میں نے جب تحقیق کا آغاز کیا، میں نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو جب پڑھنا شروع کیا ہے، میں نے دیکھا آج سے 1400 سال پہلے فاراب کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اعلان کا آغاز کیا تھا، جس دعوت کا آغاز کیا تھا، اس وقت اس دعوت پر لبیک کہنے والے چند افراد تھے۔ آج 1400 سال کے بعد جب دیکھتا ہوں تو دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے خطے خطے میں آج اس کے غلام نظر آتے ہیں، اس کے چاہنے والے نظر آتے ہیں، اس کے ماننے والے نظر آتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ سمجھ گیا کہ اگر وہ جادوگر ہوتے تو کسی کا جادو 1400 سال تک نہیں چلتا ہے، اگر وہ چھوٹے ہوتے تو کسی کا جھوٹ 1400 سال تک نہیں چلتا ہے۔ 1400 سال کے بعد ہندوستان، پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا، ملیشیا، دنیا کے ہر ملک میں آج محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، دنیا کے سب سے سچے انسان کا نام اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ آگے یوں ہے دبیل تھے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے ہوں میں سوال ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت۔
یوں ہے کبے رچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ تو شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر اللہ کے رسول کی ذات سے محبت کیسی کرنی ہے، پیار کیسا کرنا ہے، اس صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عشق و محبت کر کے پیار کر کے ہمیں یہ درس دے دیا ہے، ہمیں یہ تعلیم دے دی ہے کہ سرکار سے پیار کیسے کرنا ہے، سرکار سے محبت کیسے کرنی ہے۔ جب بات ناموں سے رسالت کی آئے تو اپنی جان کو قربان کر دینا، جب بات ناموں سے رسالت کی آئے تو اپنی عزت کو قربان کر دینا، جب بات ناموں سے رسالت کی آئے، جب بات عظمت رسول اللہ کی آئے تو اپنا مال بھی قربان کر دینا، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دینا۔ دیکھو صحابہ کرام نے کس طریقے سے حضور کی عظمت پر اپنے مال کو بھی قربان کیا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا ہے، اپنے دوست و احباب رشتہ داریوں کو، اپنے رشتے ناتوں کو قربان کیا ہے۔ رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان فأيدهم بروح منه۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وہ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تم ہرگز نہ پاؤ گے کہ ان سے محبت کریں، ان سے دوستیاں نبھائیں، ان سے رشتے داریاں نبھائیں۔ جو اللہ کے دشمن ہے، جو رسول اللہ کے دشمن ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کی پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے کہ گستاخ رسول کو لات مار دیتے ہیں، دشمن خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر چاہے وہ باپ ہو، ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم، ان کے باپ ہو، ان کے بیٹے ہو، ان کی بیویاں بیویاں ہو، ان کے کنبے قبیلے والے ہو، یعنی قریب سے قریب رشتہ کوئی سا بھی ہو، جب بات عظمت رسول اللہ کی آئے گی تو عزت رسول اللہ پر باپ بھی قربان ہے، بیٹا بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، تمام رشتے داریاں قربان ہے۔ اللہ اگر ہم یہ قربانیاں دیں گے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ رب ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کروا دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حوثیت، ذکر شہید اعظم، نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت اللہ پر، عظمت رسول اللہ پر اگر تم اتنی قربانیاں دو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو نقش فرما دے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد جائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تم کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا کہ جس کے تحت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ، سنو الا ان حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے، کہ حزب اللہ هم المفلحون، اور سنو اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یعنی جب تک دل کے اندر عشق رسول اللہ نہیں ہے، سرکار کی محبت نہیں ہے، سرکار کا پیار نہیں ہے، تب تک ایمان کامل نہیں، کامیابی مل نہیں سکتی، دنیا اور آخرت کامیاب ہو نہیں سکتی، عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی، نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک شے کے مقبولیت تک پہنچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل کے اندر سچا اور پکا اللہ کے رسول کی ذات سے پیار اور عشق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، سرکار کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیار انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، پیار انسان کو بولے اندھا بنا دیتا ہے۔ اندھے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پیار ہو جائے پھر اس کی خامیاں نظر نہیں آتی، اس کی کمیاں نظر نہیں آتی، اس کے عیب نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ اگر کسی دنیا دار چیز سے پیار ہو جائے اس کے عیب بھی نظر نہیں آتی۔ ارے اگر کسی خاتون سے پیار ہو جائے بھلے کیسی ہو، سمجھانے والا سمجھائے لیکن اس کے عیب، اس کی خامیاں، اس کی برائیاں، اس کی کمیاں نظر نہیں آتی۔
اور اگر کوئی بتانے والا بتلائے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے میاں تم ہماری آنکھ سے دیکھو، ہمیں پیار ہو گیا ہے، ہمیں اس کی کمی نظر نہیں آتی، تمہیں پیار نہیں ہوا ہے، جب تمہیں پیار ہو جائے گا نا تو تمہیں بھی یہ خامیاں نظر نہیں آئیں گی۔ ارے اگر ہم کوئی موبائل لینے پہنچ جائیں دکان سے، مارکیٹ سے موبائل لے کر آئے، جب تک نہیں لیا ہے تب تک خوب چھان بین کریں گے، اس کا بیٹری بیک اپ کیسا ہے، اس کی ڈسپلے کیسی ہے، اس کی وارنٹی کیا ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے، کتنا چلے گی اس کی بیٹری، اس کے فیچر کیا کیا ہے، اینڈرائڈ ورژن کون سا ہے اس کا، ساری چیزیں معلومات کریں گے۔ لیکن جب خرید لیا، جب وہ لے کر آ گئے، اب اگر کوئی دوست کوئی ہمارا یار کہنے لگے کہ آپ تم یہ لے آئے، اس کے اندر تو یہ بھی کمی ہے، اس کا تو اینڈرائڈ ورژن کام نہیں کرتا ہے، اس کی تو ڈسپلے بہت زیادہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کا رد کریں گے، نہیں تجھے نہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ نے اس کو خریدا نہیں تھا، آپ کو پیار نہیں ہوا تھا، آپ نے پسند کیا، پسند کرنے کے بعد جب لے آئے تو اب اس سے پیار ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کے اندر کمی دکھائے، اب کوئی عیب دکھائے تو اب عیب دکھائی نہیں دیتا ہے، اب عیب نظر نہیں آتا ہے۔ یہ تو شان ہے دنیاوی چیزوں کی کہ اگر دنیاوی چیزوں سے پیار ہو جائے، عیب نظر نہیں آتے ہیں، عیب سنائی نہیں دیتے ہیں، عیب دکھائی نہیں دیتے ہیں، ارے پھر وہ کیسے ہیں؟ بے عیب آقا سے پیار کا دعویٰ ہے، پھر بھی کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں حاضر و ناظر نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں پکارو تو سنتے نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ارے جھوٹے پیار کے مدعی، تجھے پیار ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تجھے پیار ہوتا تو تو کہتا ہاں میرے آقا سبب وجود کائنات ہے، میرے آقا مصداق لولاک لما خلقت الافلاک ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو چاند تارے نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے تو برگو شہر نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے تو خشکو پر نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے تو پہروں پر نہ ہوتے۔ اگر تو صوفیاء کے میں کدے سے تربیت حاصل کرنے والوں کی بارگاہ میں زانوے دل مستح کرتا تو تو کہتا یہ سبا سنکھ، یہ سبا سنکھ، جو کلی چٹک، یہ سبا چلک، یہ جو جھلک، یہ ملک جھلک، یہ چمک چمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، یہ ہے میرے نبی کی شان، ذکر شہید اعظم، نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھول کو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ تو اقبال کا کلام ہے، لیکن ظاہر میرے امام عشق و محبت، امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات ہی الگ ہے۔ میر تقی میر کو پڑھا ہم نے، غالب کو پڑھا ہم نے، اقبال کو پڑھا ہم نے، ذوق کو پڑھا ہم نے، لیکن جو ذوق امام احمد رضا کی شاعری میں نظر آتا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں یہ سبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زبا چہک، کبھی جو چھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن، یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفشہ سنبل و نسترن، گلو سرب لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو بات میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو بات ہو سب فنا، بادب چھکا لو سرے فنا، کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیا۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شان مصطفیٰ بیان کرنے کا انداز ہی نرالا ہے۔ غالب کو پڑھا ہم نے، میر تقی میر کو پڑھا ہم نے، ذوق کو پڑھا ہم نے، لیکن جو ذوق امام احمد رضا کی شاعری میں نظر آتا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ ایک سچے عاشق رسول امام عشق محبت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، میرے عزیز محبت رسول دل کے اندر بسائیے۔ سرکار کی محبت جب تک دل کے اندر بیدار نہ ہوگی ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی
زندگی کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں کہ صحابہ سرکار سے کیسے محبت کرتے تھے، کیسا پیار کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے کافروں نے حدیبیہ کی صلح کے شرائط طے کرنے کے لیے ایک کافر کو بھیجا سرکار کی بارگاہ میں کہ جاؤ صلح کے شرائط طے کر کے آؤ۔ یہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، بات جب کر رہا ہے، کلام جب کر رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب و احترام کتنا بڑا ہے، یہ صحابہ کرام سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی مولائے کائنات ہے، حضرت ابوبکر سے، اور عثمان غنی وہاں نہیں تھے، عثمان غنی تو مکہ کے مکہ مکرمہ کے اندر تھے، حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک کافر آیا، آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں انگلی کو اٹھا اٹھا کر بات کر رہا ہے، انگلی اٹھا رہا ہے اور بات کر رہا ہے، پھر انگلی اٹھا رہا ہے، پھر بات کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو جلال آتا ہے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے باہر آتی ہے، تلوار کا دستہ اس کی انگلی پر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں، او بدبخت کافر یاد رکھ، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اگر یہاں توحید کی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب و احترام نہ کیا تو یاد رکھ عمر کی تلوار ہوگی اور ایک ہی بار میں تیرا سر تن سے جدا ہو کر نیچے چاپتا نظر آئے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب یہ واپس مکہ میں جاتا ہے، مکہ کے بڑے بڑے رؤساء موجود ہیں، وہاں جانے کے بعد کہتا ہے، اے رؤساء مکہ سنو سنو، میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھا ہے، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن جیسی تعظیم محمد کے غلام محمد کی کرتے ہیں، خدا کی قسم ایسی کوئی تعظیم کسی کی کرتے ہوئے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ پیار، یہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور پھر محدثین کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آزائے وضو سے ٹپکنے والا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لعاب دہن اگر نکل رہا ہے، سرکار اپنا مبارک لعاب دہن اگر باہر نکال رہے ہیں تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ اتنی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، حضور کے جسم اطہر پر موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے چند قطرات نمودار ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پسینے کے چند قطرات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سرکار کی آنکھ کھلتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ما تسمعین یا ام سلمہ، اے ام سلمہ تم کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے اس مبارک پسینے کو ہم اپنے لباس میں لگائیں گے۔ ہمارے یہاں جب دلہنیں سجائی جاتی ہے تو عطر کی جگہ آپ کے مبارک پسینے کو لگایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم جس انسان کے جسمیت کپڑوں سے نبی کا پسینہ مس ہو جایا کرتا تھا، مدتوں تک حضور کے پسینے کی مہک آیا کرتی تھی۔ جسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نصیب ہو جو پسینہ شہید و عالم کا تو ایک فرد نہیں خاندان۔ مہک رہا ہے پسینہ رسول کا، خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ہے۔ سرکار کے بے انتہا پیار محبت فرمایا کرتے ہیں، اور دیوانوں کو، مستانوں کو، مردانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، اپنے اخلاق میں، اپنے اقوال میں، اپنے کردار میں کس طریقے سے سرکار کے اقوال و افعال و کردار کو ڈھالنا ہے اور دنیا کے اندر کامیاب و کامیاب ہونا ہے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا عظیم محقق جس کا نام ہے جات برنار شاہ کہتا ہے، میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شارع سنت بھائی نور الدین منظر صاحب قبلہ، نعرے تکبیر انشاءاللہ۔ جارج برنار شاہ کہتا ہے، میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں، جب مسلمانوں کے مصطفیٰ کی حدیثوں کو دیکھتا ہوں اور اس کے اندر موجود حضور کے اقوال، حضور کی زندگی کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں آئی لو اسلام، مجھے اسلام سے پیار ہے۔
مجھے قرآن سے پیار ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں سے پیار ہے، اس لیے کہ اخلاق مصطفیٰ کردار مصطفیٰ کا جواب نہیں ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں، ان کی باتوں کو دیکھتا ہوں، ان کے روزمرہ کے معاملات کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں آئی ہیٹ مسلم، اس لیے کہ وہ مسلمان جو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے، میں نے محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو جب پڑھا، کردار اخلاق مصطفیٰ کو، اقوال مصطفیٰ کو جب پڑھا، تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا آئی لو اسلام، لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں، جھوٹ مسلمان بولتا ہے، چوری مسلمان کرتا ہے، دھوکہ فریب مسلمان کرتا ہے، غداری مسلمان کرتا ہے، مکاری مسلمان کرتا ہے، یعنی جو محمد رسول اللہ جن کی تعلیم کے جیسی دنیا کے اندر کوئی تعلیم نہ دے سکا، اس کے ماننے والے جب میں ان کے کردار کو پڑھتا ہوں تو آئی لو اسلام کہنے پر مجبور ہوتا ہوں، لیکن جب میں ان مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو آئی ہیٹ مسلم کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ مسلمانوں آخری پیغام دے رہا ہوں، ہمارا قرآن کوئی نہیں پڑھتا ہے، ہماری حدیثیں کوئی نہیں پڑھتا ہے، گنتی کے چند افراد ہوتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں اغیار تو ہمارے اقوال کو دیکھتے ہیں، ہماری باتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں حضور کے کردار کو، حضور کی حدیث کو اس طرح